بھائی کی محبت اور حفظ پارٹ 6۔ تمہارے ساتھ رات گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس رات میں نے پہلی بار کسی غیر مرد کے ساتھ رات گزاری تھی۔ ریحان جب میرے قریب آیا تو میں بہت ڈر رہی تھی کہ میں کچھ غلط تو نہیں کر رہی ہوں۔ تو ریحان مجھ سے کہنے لگا، آپ کے شوہر بھی تو اپنی ضرورت دوسری عورتوں سے پوری کرتے ہیں، اگر آپ کر رہی ہیں تو کیا غلط ہے؟ تو میں مان گئی اور ریحان کے ساتھ پوری رات گزاری۔ اور اس طرح جب بھی ہم دونوں کو ضرورت ہوتی تو ریحان میرا کام کر دیتا۔ تو میں نے فائزہ بھابھی سے کہا، کیا آج بھی آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ وہ کہنے لگیں کہ ریحان کو گئے ہوئے 3 مہینے ہو گئے ہیں۔ پہلے تو ریحان کبھی کبھی آ جاتا تھا، لیکن 1 مہینہ ہو گیا ہے ریحان مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ شاید اس کو دوسری مل گئی ہے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اور تب سے میں کسی کے قریب نہیں گئی ہوں۔ تو میں نے فائزہ بھابھی سے کہا کہ آپ میرے قریب آنا چاہتی ہیں؟ تو فائزہ بھابھی کہنے لگی کہ میں تڑپ رہی ہوں کسی کے پاس جانے کے لیے، لیکن میں تم سے کہنے میں تھوڑا ڈر رہی تھی، اس لیے نہیں کہہ پائی۔ تو میں نے کہا، ڈر کیسا؟ میں تو آپ کا اشارہ بہت پہلے ہی سمجھ گیا تھا، لیکن میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ فائزہ بھابھی کہنے لگی، تم بھی تو مجھ سے کہہ سکتے تھے۔ میں نے کہا، میں نے کبھی کسی عورت کا کام نہیں کیا، اس لیے آپ سے کہنے میں تھوڑا گھبرا رہا تھا کہ آپ کیسے ری ایکٹ کریں گی۔ تو فائزہ بھابھی کہنے لگی، اب کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، جو آپ کا ارادہ ہے وہی میرا ارادہ ہے۔ تو فائزہ بھابھی کہنے لگیں، چلو تمہارے کمرے میں چلتے ہیں۔ تو میں اور فائزہ بھابھی میرے کمرے میں چلے گئے۔ اس وقت بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ انہوں نے ریڈ کلر کی فراک اور چوڑی دار پاجامہ پہنا ہوا تھا۔ دوپٹہ وہ باہر صوفے پر ہی چھوڑ آئی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر مدہوش ہو رہا تھا۔ میں نے فائزہ بھابھی سے کہا کہ آپ پلنگ پر بیٹھیں، میں واش روم سے آتا ہوں۔ تو فائزہ بھابھی پلنگ پر بیٹھ گئیں اور میں واش روم چلا گیا سونے کے لیے۔ جب میں واش روم سے باہر آیا تو فائزہ بھابھی پلنگ پر لیٹ گئی تھیں۔ میں نے کہا کہ بھابھی، لگتا ہے آپ کو بہت جلدی ہے کام کروانے کی۔ تو فائزہ بھابھی کہنے لگی، تم نہیں سمجھو گے وسیم، شادی کے بعد شوہر سے دور رہنا کتنا مشکل ہے۔ میں نے فائزہ بھابھی سے کہا، آج میں آپ کی ساری مشکلیں دور کر دیتا ہوں۔ تو فائزہ بھابھی کہنے لگیں کہ اتنا ٹائم کیوں لگا رہے ہو، جلدی سے میرے پاس آ جاؤ۔ تو میں نے کہا، صبر کیجیے، بس آ رہا ہوں۔ کیا آپ سے صبر نہیں ہو رہا؟ فائزہ بھابھی کہنے لگیں، زیادہ پریشان مت کرو وسیم، لیکن میں فائزہ بھابھی کو تھوڑا اور تڑپانا چاہتا تھا، اس لیے میں ان کے پاس نہیں جا رہا تھا۔ جب وہ مجھ سے بہت زیادہ کہنے لگیں تو میں نے ان کا کام کر دیا اور فائزہ بھابھی اٹھ کر جنت باجی کے کمرے میں چلی گئیں۔ جب فائزہ بھابھی جنت باجی کے کمرے میں گئیں تو جنت باجی جاگ رہی تھیں۔ فائزہ بھابھی پہلے تو تھوڑا گھبرا گئیں، لیکن بعد میں سنبھلتے ہوئے باجی سے کہا، جنت تم کب اٹھی؟ تو جنت باجی کہنے لگی، میں کافی دیر سے جاگ رہی ہوں۔ اور آپ کہاں گئی تھی؟ تو فائزہ بھابھی کہنے لگی، میں اپنے کمرے میں نہیں لیٹی تو اس وجہ سے نیند آ رہی تھی، میں تھوڑا سا بالکنی میں ٹہلنے گئی تھی۔ جنت باجی کہنے لگی، مجھے واش روم جانا ہے، کافی دیر سے لگ رہی ہے۔ تو فائزہ بھابھی کہنے لگی، چلو میں تمہیں پکڑ کر واش روم تک لے جاتی ہوں۔ پھر فائزہ بھابھی جنت باجی کو پکڑ کر واش روم تک لے گئیں اور پھر واپس لا کر پلنگ پر لٹا دیا، اور جنت باجی سے پوچھنے لگی، تمہیں اور کچھ تو نہیں چاہیے؟ تو جنت باجی کہنے لگی، نہیں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، آپ مجھے سونے دیجیے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اور پھر جنت باجی سو گئی اور فائزہ بھابھی کو بھی سکون مل چکا تھا، اس لیے انہیں بھی نیند آ گئی۔ جب میں صبح اٹھا تو فائزہ بھابھی اور جنت دونوں سو رہے تھے۔ میں تیار ہوا اور کالج چلا گیا، کیونکہ باجی ابھی کالج جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ٹھیک ہونے میں ابھی 10 سے 15 دن اور لگنے تھے۔ جب میں کالج سے واپس آیا تو امی ابو گھر آ چکے تھے۔ انہیں جنت باجی کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ میں نے امی ابو کو گھر پر دیکھا تو بہت ڈر گیا۔ اگر فائزہ بھابھی نے جنت باجی کے بارے میں امی ابو کو بتا دیا تو کیا ہوگا؟ میں نے گھر کے اندر جا کر امی ابو کو سلام کیا تو امی ابو نے مجھے سلام کا جواب دیا اور باجی دوائی دینے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ جنت باجی امی ابو کے پاس بیٹھی تھیں، امی باجی کو بہت پیار کر رہی تھیں۔ میں بھی جا کر صوفے پر بیٹھ گیا
تھوڑی دیر کے بعد فائزہ بھابی امی ابو کے لیے ناشتہ لے کر آئیں اور امی ابو نے ناشتہ کیا اور پھر امی ابو مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے جنت اور فائزہ نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تو میں نے امی ابو سے کہا کیا بتا دیا ہے؟ تو امی کہنے لگیں کہ ایسے تم اپنی بڑی بہن کا خیال رکھا ہے، ایسے تو کوئی ماں ہی رکھ پائے گی۔ تو فائزہ بھابی کہنے لگی وسیم بہت اچھا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، بہت اچھے سے رکھ لیتا ہے۔ مجھے فائزہ بھابی کی باتوں سے لگ رہا تھا کل رات انہوں نے جو میرے ساتھ وقت گزارا ہے انہیں بہت مزہ آیا ہے، تبھی آج اتنی تعریفیں کر رہی ہیں۔ امی ابو بھی فائزہ بھابی کی تعریف کر رہے تھے۔ امی ابو کو فائزہ بھابی بہت پسند آئی تھیں۔ امی ابو فائزہ بھابی کو بیٹا بیٹا کہہ کر بلا رہے تھے۔ ہم سب حال میں ہی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جنت باجی کی بھی طبیعت اب پہلے سے تھوڑی ٹھیک تھی، وہ بھی اپنے کمرے سے آ گئی تھی اور صوفے پہ ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ تبھی فائزہ بھابی کہنے لگی میں جا کر آپ لوگوں کے لیے کھانا بنا دیتی ہوں، اور پھر مجھ سے فائزہ بھابی کہنے لگی وسیم تم ذرا کچن میں آنا، مجھے تھوڑا سا کام ہے۔ تو میں فائزہ بھابی کے پیچھے پیچھے کچن میں چلا گیا۔ جب میں کچن میں گیا تو فائزہ بھابی مجھ سے کہنے لگی تم بہت ڈر گئے تھے نا؟ میں نے کہا فائزہ بھابی میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا، مجھے تو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں آپ نے جنت باجی کو بچہ گرانے والی بات امی ابو کو تو نہیں بتا دی۔ فائزہ بھابی کہنے لگی میں بچی تھوڑی ہوں جو یہ سب باتیں کسی کے ماں باپ کو بتا دوں گی۔ تو میں نے کہا فائزہ بھابی آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے امی ابو کو یہ بات نہیں بتائی، اگر امی ابو کو یہ بات پتہ چل جاتی وہ بہت زیادہ شرمندگی ہوتی۔ فائزہ بھابی کہنے لگی تم میرا خیال رکھنا اور میں تمہارا خیال رکھوں گی۔ تو میں نے فائزہ بھابی سے پوچھا فائزہ بھابی آپ کی رات کیسے گزری؟ فائزہ بھابی کہنے لگی ہاں مجھے رات میں بہت مزہ آیا تھا۔ وسیم تم تو بڑے سمجھے ہوئے ہو، تمہیں یہ سب باتیں کیسے پتہ ہیں؟ تو میں نے کہا میں اکثر موبائل پر ایسی فلمیں دیکھتا رہتا ہوں۔ تو فائزہ بھابی کہنے لگی مجھے بھی دکھاؤ ایسی فلمیں۔ تو میں نے کہا کیوں نہیں، جب میرے کمرے میں آئیں گی تو میں آپ کو بھی دکھا دوں گا ایسی فلمیں۔ فائزہ بھابی مجھ سے پوچھنے لگی وسیم مجھے تم ایک بات بتاؤ۔ تو میں نے کہا پوچھیں بھابی کیا پوچھنا ہے؟ تو بھابی کہنے لگی جنت کے پیٹ میں جو بچہ تھا کیا وہ تمہارا ہے؟ تو میں نے کہا بھابی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، جنت میری بڑی بہن ہے، اس کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ تو فائزہ بھابی کہنے لگی میں تو بس پوچھ رہی ہوں، تو پھر جنت کے پیٹ میں کس کا بچہ تھا؟ میں نے کہا جنت باجی نے ابھی مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، نہ ہی میں نے ان سے کچھ پوچھا۔ تو فائزہ بھابی کہنے لگی وسیم تمہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ میں نے فائزہ بھابی سے کہا فائزہ بھابی آپ ہی جنت باجی سے پوچھ لیجئے گا کہ کس کا بچہ تھا۔ وہ کہنے لگی وہ تو میں پوچھوں گی اور ان دونوں کو ملانے کی کوشش بھی کروں گی۔ میں نے فائزہ بھابی سے کہا لیکن اگر وہ لڑکا نہ مانا؟ تو فائزہ بھابی کہنے لگی مجھے اس لڑکے سے بات تو کرنے دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے فائزہ بھابی سب کچھ میں آپ پر ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ فائزہ بھابی کہنے لگی وسیم مجھے تم سے اور بھی کچھ کام تھا۔ تو میں نے فائزہ بھابی سے کہا کہ یہ کیا کام تھا؟ بھابی کہنے لگی مجھے کچھ کھانے کا سامان لا کر دو، میں نے آپ کے امی ابو کے لیے کھانا تیار کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھابی آپ مجھے بتا دیجئے میں لے کر آتا ہوں۔ فائزہ بھابی کہنے لگی وسیم آج رات ہمارا کیا ہوگا، ہم کیسے کام کریں گے؟ تو میں نے کہا فائزہ بھابی آپ بالکل بھی فکر مت کیجئے، میں انتظام کر لوں گا۔ اس کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی قسط آپ کو آسانی سے مل سکے۔